السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے ارض فلسطین اور مسجد اقصی۔ دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فیس بک پہ ہیں تو فالو ضرور کریں۔ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلسطینیوں کی مدد فرما، اور چاہیے کہ ہم سب ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے 15 پارہ کی شروعات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو، جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اور اس شہر اور علاقے ہیں جو مسجد کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول آئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، ان سب کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ مزید فرمایا: اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، اس زمین کی طرف جو ہم نے برکت رکھی، اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ترجمہ ہے: ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو 90 تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ سورہ سبا بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہی شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ تک
اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کے قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ اور حضرت ادریس علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئی، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 قبول ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی۔ ابن ماجہ۔ اور یہ بھی روایت تو حدیث کے متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی۔ ابن ماجہ۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ ارض مقدس سے مراد ارض مطہر ہے، پاک و صاف سرزمین ہے۔ راغب کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی یہ شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہے۔ ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض حصے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس لیے اس سے ملک شام مراد ہے۔ ابن عساکر نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین نے سرزمین فلسطین کو سرزمین محشر بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ سورۃ الحشر۔ یہاں اول حشر سے مراد یعنی ان یہودیوں کا ملک شام میں اکٹھا ہونا ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی سرزمین میں مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ زہری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اول حشر کے طور پر
ان کی دنیا میں جلا وطنی سے سرزمین شام میں ہوئی تھی۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اول حشر سے مراد سرزمین شام ہے، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس خواہش کو بھی قبول فرمایا اور یہودیوں کی الگ آبادی بنائی گئی۔ افسوس صد افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک یہودی قابض ہو کر مسلمانوں پر بدترین ظلم ڈھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس کے تقدس کو سمجھنا اور بیت المقدس کے بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ رب العالمین فلسطینیوں کی مدد فرما، غیبی مدد فرما، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما۔ ویڈیو دوستو اچھی لگی ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، فالو ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔